30-50% جو کینسر ہے یہ پریونٹیبل سمٹمز ہے کامن ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, یہ آپ کو نظر آئے سب. ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی, اس کو اپنا دکھڑا سنانے تو دینا. 4 مہینوں کے بعد وہ جو نائٹ تھی اٹ واز اے نائٹ میئر. اور ویری امپورٹنٹ اخلاق سے پیش آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اور یوٹیوب پلیٹ فارم ڈاکٹر اکرام خان. ناظرین, آج ہم ایک امپورٹنٹ ہیلتھ ایشو کے بارے میں بات کریں گے. یہ بیسیکلی ایک میجر ہیلتھ پرابلم ہے, ایک بڑی بیماری اس کو سمجھا جاتا ہے, کینسر یا سرطان. اینڈ آئی ہوپ کہ ایوری باڈی از فیملیئر سم ہاؤ کہ یہ کینسر یا سرطان کیا ہے, یا کم از کم اس کا نام ضرور سنا ہوگا. تو آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے. کیا یہ پریونٹیبل ہے, یا کیا یہ کیوریبل ہے یا نہیں ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اور سب سے بڑی چیز ڈاکٹر جو ہمارے ہیلتھ کیئر فزیشینز ہیں ان کی اس میں ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو آج انہی ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام خان. ویلکم ٹو یو. ڈاکٹر صاحب, کینسر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میرے پاس ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے. پاکستان میں یہ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ 4 سالوں کا بیسکلی یہ ڈیٹا ہے. 2,69,707 پیشنٹس ہیں کینسر کے 4 سالوں میں, جس میں جو میل کی جو پرسنٹیج ہے وہ 46% ہے, جبکہ فیمیل کی جو پرسنٹیج ہے وہ قدرے زیادہ ہے, 53 to 61% ہے. تو اور جبکہ جو چیز مجھے زیادہ فیسینیٹنگ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے, اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جی آپ کا 30-50% جو کینسر ہے یہ پریونٹیبل ہے. بٹ یہ پاکستان میں حالات خراب ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ ہمارے ناظرین کے لیے, کہ یہ کینسر ہے کیا, اور اس کی اقسام کیا کون کون سی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کینسر اب ایک ایسا لفظ بن چکا ہے جو کہ تقریباً جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں وہ اس ورڈ سے فیملیئر ہو چکے ہیں تقریباً, کیونکہ یہ اتنا پھیل چکا ہے. یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ اگر کینسر کسی گاؤں میں کسی جگہ پہ کینسر کا کوئی پیشنٹ ہے, بڑا خوف ہوتا تھا. ابھی تو اللہ معاف فرمائے ہر محلے میں کینسر کے پیشنٹ آپ کو نظر آئیں گے. تو کینسر اصل میں ہے کیا؟ عام الفاظ میں اگر عام پبلک کے لیے میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جسم کے اندر ہماری جو بنیادی اکائی ہے خلیہ, خلیے بنتے ہیں, پھر ٹیشوز اور آرگنز اینڈ سسٹم, یعنی یہ بنیادی جو خلیہ ہے اس کے ایک خاص تناسب سے جسم میں بننا ہے, اور اس کا ڈویژن ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے فردر, اور پھر اس کی ایک طبی موت ہوتی ہے اس خلیے کی. لیکن جب یہ اس ریگولیشن میں جو جسم کے اندر ہوتی ہے خلیہ بننا, پھر تقسیم در تقسیم ہونا, اور پھر اس کی ڈیتھ ہونا, اس میں انکنٹرولیبل جو اضافہ ہوتا ہے, یعنی جتنا کہ خلیے بننے چاہیے اس سے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انکنٹرول میں بنتے چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں ماس یا ٹیومر سا بنا ہوا نظر آتا ہے, فیل ہوتا ہے, اور پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو سراؤنڈنگ ٹیشوز ہیں یا خلیے ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے, ان کے فنکشنز ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور یہی اگر ٹیومر ہے وہ مزید نہیں پھیلتا تھرو بلڈ لمفیٹک سسٹم تو اس کو ہم بینائن کہتے ہیں. اگر یہ پھیلنا شروع ہو جائے, میٹاسٹاسس کرنا جس کو ایک میڈیکل ٹرم یوز ہوتا ہے, اس کو ہم پھر کینسرس ٹیومر کہتے ہیں. تو عام الفاظ میں اگر عام لوگوں کو سمجھایا جائے تو کینسر یہی ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا, اچھا یہ ٹیومر کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے, یعنی بینائن یا میلیگنینٹ, پھر وہ کینسرس ہو سکتے ہیں. اور اچھا یہ انسان کے جو خلیے ہیں ان کے حوالے سے جب وہ ان کی جو ڈیفارمیشن وغیرہ ہو جاتی ہے یا اس کے حوالے سے جو خرابی جسم میں پیدا ہوتی ہے, تو یہ عام طور پر یہ کینسر یا سرطان ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب کینسر کسی بندے کو جب ہوتا ہے تو کیا جو اس کی علامات ہیں وہ فوری طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں, یا آہستہ آہستہ اس کی علامات آتی ہیں, اور اگر اس کی علامات جو بھی اس کی سمٹمز ہیں میڈیکلی تو وہ کس طرح سے کون کون سی ہیں اور کیسے وہ سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے جی, اس کی آپ کہہ لیں کہ امپرسیپٹیبل بگننگ ہوتی ہے. مطلب ہمیں یہ ایسے نہیں کہ فٹ دم سے کینسر ہو جائے, اس کے پیچھے کچھ رسک فیکٹرز ہیں, فیملی ہسٹری ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو لیکن سمٹمز جو ہیں, علامات, یہ آپ کے کینسر پہ ڈیپینڈ ہے کہ کس پارٹ کا, کس آرگن کا کینسر. لیکن کچھ عمومی علامات ہیں جو
پھر انسان کو اس علامات کو سوچ کے اپنے باڈی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کسی فزیشین کو دکھانا چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یا بنیادی چیز جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے اور ایک دم سے وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. آل دو اس کے ڈیلی کی ایکسرسائزز یا وہ جو کھا پی رہا ہے اس کے اندر ایسی کمی نہیں آتی، لیکن وزن گرتا چلا جاتا ہے. اچھا. تو ایک الارمنگ وے میں تو یہ لوگ پھر ایک یا دو علامات کو ہم بیس بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کینسر کی طرف جا رہا ہے، یہ جسٹ سمٹمز ہیں، کسی اور بیماری میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل ویکنیس، فٹیگ، پروفاؤنڈ ویکنیس ہو رہی ہے جی، لیٹا رہنا مریض پسند کرتا ہے، پھر بھوک نہیں لگ رہی، اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے اگر معدے کا کینسر ہے، اسوفیجل کینسر ہے تو ایک دو نوالے لے رہی ہے، پین سٹارٹ ہو گیا، یا جو چیز آپ لے رہے ہیں ایک دم الٹی ہو جاتی ہے، پانی لے رہے ہیں الٹی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز الٹی، مین اسٹامک کا اسوفیگس کا کینسر ہے. اس طرح لنگس کی اگر ہم بات کریں تو پرولونگ کف ہے، اس کے ساتھ خون آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور بریتھنگ ڈیفیکلٹی اور بہت پرولونگ ہو گیا اور ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو وہ پھر پراپر اس کے جو ہے نا ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یار یہ اندر میں کیا چل رہا ہے. اسی طرح اگر باؤلز کا کینسر ہے یا کولوریکٹل کارسینوما ہے، جیسے مکت کا کینسر ہے، کولون کا کینسر ہے، تو وہاں ڈائریا پرولونگ رہنا یا کانسٹیپیشن رہنا، الٹرنیٹ کرنا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سمٹم جو ہے وہ یا ایسا کوئی ماس باڈی میں ٹیومر بنا ہوا ہے، اور یا اسپیسیفک پارٹ میں پرسسٹنٹ پین ہے کسی چیز سے، وہ پین ختم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے باقاعدہ سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کروا کے اور اس کی جو ہے نا کینسر ڈائگنوز جو ہے وہ بایوپسی سے ہی ہوتا ہے. کیا اس میں اس کے دیکھیں کہ وہ جو سیل ہے اس کی حیت کیا ہے، وہ نارمل سے ہٹ کے ہے، وہ جو اسٹرکچر ہے، جو کینسرس سیلز ہیں ان کے اسٹرکچر جو ہے نارمل اسٹرکچر سے جیسے اس کی حیت ہوتی، شکل ہوتی ہے، اس سے تبدیل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم پھر دیکھتے ہیں، فردر ڈائگنوز کرتے ہیں. لیکن یہ کچھ سمٹمز ہیں کامن ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ آپ کو نظر آئیں گی. اچھا. ارے ڈاکٹر صاحب، ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، اینڈ ایوری باڈی، آئی تھنک موسٹ آف اس، ناٹ ایوری باڈی، موسٹ آف اس آر فیملیئر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کوک ہے اس میں ایک کنٹینٹ ہے یا اس کا ایک انگریڈینٹ ہے اسپارٹائم، تو اس کو انہوں نے کارسینوجن قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں جو سنیکس وغیرہ کی شاپس ہوتی ہیں وہاں پر جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو جس آئل میں وہ ہوتی ہیں بار بار ان کو اس آئل میں وہ کو کیا جاتا ہے، تو اس آئل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کارسینوجن ہوتا ہے. تو میں انہی ساری چیزوں سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کینسر کی وجہ بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ کون سی وجوہات ہیں جو کینسر کاز کرتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو وجوہات بتائی ہیں، دیکھیں آپ سوچنے کی بات ہے، اس کی بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں. اس میں بڑا یہ نا کہ عموماً یہ بات بولی جاتی ہے عام پبلک میں کہ بھئی فیملی میں کینسر ہے تو ان کو، تاکہ ان کی فیملی میں کینسر ہے اس لیے ان کے فیملی میں کینسر کے پیشنٹس ہیں. لیکن آج کل کلینک میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ہسٹری میں کینسر ہوتا ہی نہیں ہے اور کینسر ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا لائف سٹائل، آپ کیا کھا پی رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ نے بولا کہ کوک پچھلے دنوں ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ اسپارٹم سویٹنر کے طور پہ یوز ہوتا ہے اور وہ کارسینوجینک ہے، یعنی کینسر پیدا کرنے والا مواد اس میں ہے. ایسے آپ جتنے بھی آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں، نیچر سے ہٹ کے ان آرگینک چیزیں کھا رہے ہیں، اور چلیں باہر ممالک میں تو ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. حال ہی میں ہماری یہ جو شان مثالیں ہیں یہ باہر بین ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کارسینوجنس تو نہیں ہے. اچھا، ان میں بھی یہ چیز پائی گئی ہے. تو ہمارے گھر میں جو چیزیں پکتی ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو کینسر کا پیشنٹ نظر آئے گا. اب کینسر ہاسپٹلز میں جائیں، آپ کو ہر عمر کا فرد نظر آئے گا جو کینسر، کسی نہ کسی آرگن کے کینسر میں مبتلا ہیں. تو اس میں سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں بس اس زبان کی ٹیسٹ کے لیے جو ہے نا
ہم اپنی زندگی کو ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہم ان نیچرل فوڈ کھاتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو چیز بن رہی ہے جیسے بن رہی ہے وی ڈونٹ نو، جو انگریڈینٹس ہیں ہمیں ان کا کچھ علم نہیں ہے، اور بس ٹیسٹ کے لیے ہم کھا رہے ہیں. اس کا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں معاشرے میں کینسر کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ ہمیں خود نا اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی باہر جو لوگ زیادہ تر باہر کھانا کھاتے ہیں یا باہر کی جو چیزیں کھاتے ہیں، اور یہ اسنیکس وغیرہ تو آپ کی نا کھانے میں آتے بھی نہیں ہیں. تو کوشش ان سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. اور اگر نہیں بچا جا سکتا تو ایٹ لیسٹ اس چیز کے بارے میں تو ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں سے ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں تو ان کا جو آئل ہے کوئی ہائیجینک میئرز وہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کی وجوہات تو بتا دی ہیں، تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جی کینسر موسٹ آف دی ٹائم نا جب کینسر کا نام لیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس فلاں بندے کو کینسر ہو گیا، تو ہمارے یہاں مینٹلی نا اس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے ڈیتھ کے ساتھ کہ جی شاید اب اس چیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو کیا یہ پریونٹیبل ہے، ٹریٹیبل ہے، کیوریبل ہے یہ